وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 134 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے ذمی کا عہد توڑنا اور اس کا حکم، یعنی جو کافر اسلامی ملک میں جزیہ دے کر رہتا ہے اس سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا اور اس کا حکم کیا ہے۔ اس مسئلے کو آیت کریمہ کی روشنی میں صاحب کتاب بیان فرمائیں گے۔ تو جو آیت کریمہ یہاں ذکر کی گئی ہیں ان آیات کو ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہوئی آیت کریمہ۔ اب پہلے ہم اس کا مرادی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ کافر جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں، فإما تثقفنہم فی الحرب، پس اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پائیں، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کے ذریعے ان لوگوں کو منتشر کریں جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر آپ کسی قوم سے خیانت و غداری کا خطرہ محسوس کریں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ ان کا عہد ان کے منہ پر عدل و انصاف سے دے ماریں، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہے 3 آیتیں صاحب کتاب نے یہاں نقل فرمائی ہیں، درج فرمائی ہیں قرآن کریم سے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں مذکورہ 3 آیات مبارکہ معاہدہ توڑنے وغیرہ کے بارے میں ہیں، یعنی باہم 2 فریق جو معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے کو توڑنے کے سلسلے میں یہ تینوں آیتیں ہیں۔ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے ان کا شان نزول اس طریقے سے لکھا ہے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا کہ وہ نہ تو آپ پر حملہ آور ہوں گے اور نہ ہی آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کی مدد کریں گے، یعنی بنو قریظہ کے یہودیوں سے حضور نے یہ معاہدہ کیا، یہ ایگریمنٹ کیا کہ نہ تو تم لوگ ہم پہ حملہ کرو گے اور نہ ہی ہمارے دشمنوں کی مدد کرو گے۔ جیسے مکے کے جو مشرکین تھے وہ اگر ہم پہ حملہ کرنا چاہیں، حملہ کرنے کا ارادہ کریں تو تم ان کی مدد نہیں کرو گے، یہ معاہدہ ہوا۔ لیکن انہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں نے مشرکین کی ہتھیاروں سے بھی مدد کی، ان کو ہتھیار بھی دیے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم تو ہم سے معاہدہ کر چکے تھے کہ ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے ہمارے خلاف، تو یہ کہنے لگے کہ ہم سے بھول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دوبارہ معاہدہ کیا، ایک بار بھول ہو کے، بھول کا بہانہ بنا کے یہ لوگ چھوٹ گئے، دوبارہ معاہدہ کیا حضور سے انہوں نے، پھر اسے بھی توڑ دیا،
اور غزوہ خندق کے دن مشرکین کے ساتھ یہ لوگ مل گئے، اور کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، یہ مکے کی طرف سوار ہو کر نکل گیا، اس نے بھی آپ کی مخالفت کی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب اس کی اعرابی جو حالت ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ الذین عاہدت، یہ مبتدا ہے، یعنی وہ جن سے آپ نے عہد کیا۔ فإما تثقفنہم، یہ اس کی خبر ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے الذین عاہدت، یہ قول باری تعالیٰ الذین کفروا سے بدلے باز ہو، جو اس آیت سے پہلی آیت میں ہے۔ مفسرین اکرام کا یہی مختار قول ہے۔ یہاں عہد کے بعد حرف من اس لیے لایا گیا ہے کہ عہد یا معاہدہ اخذ یعنی پکڑنے کو متضمن ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کو۔ اخذ کا معنی پکڑنا، اس کے اندر پکڑنے کا معنی ہوتا ہے۔ اور قول باری تعالیٰ فإما تثقفنہم میں لفظ اما جو ہے، فإما، لفظ اما یہ مرکب ہے، اصل میں ان شرطیہ اور ما زائدہ ہے، ان دونوں کو ملانے سے اما بنتا ہے۔ اور قول باری تعالیٰ فشرد اس کی جزا ہے، تو فإما تثقفنہم یہ شرط ہو گیا، فشرد اس کی جزا ہو گئی۔ من خلفہم، من خلفہم لفظ من یہ موصولہ ہے، اور یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر اس کا مفعول ہے۔ فشرد کو ذال معجمہ کے ساتھ یعنی فشرد بھی پڑھا گیا ہے، گویا یہ شذر کا مقلوب ہے، اس کو الٹا کر دیں گے تو شرز ہو جاتا ہے۔ اور من خلفہم کو حرف جارہ کے ساتھ یعنی من خلفہم بھی پڑھا گیا ہے، دونوں اعتبار سے معنی ایک جیسا ہی بنتا ہے۔ اسی طرح قول باری تعالیٰ و اما تخافن کا پہلے اما پر عطف ہے اور اس کی جزا فنبذ ہے، یہ اس کی ترکیبی کیفیت ہو گئی۔ اب اس کے معنی کو دیکھیے۔ ملا جیون کہتے ہیں آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر مرتبہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، بس اگر آپ ان پر جنگ میں کامیابی حاصل کر لیں تو پھر ان کے ذریعے ان کے پیچھے رہنے والوں کو منتشر کر دیں، یعنی ان کو اس قدر ماریں، قتل کریں کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے بھی یاد کریں، اور ان کے بکثرت قتل کیے جانے کی وجہ سے ان پر آپ کا رعب و دبدبہ جم جائے جو ان کے ہمنوا ہیں اور میدان جنگ میں ابھی نہیں آئے بلکہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے دلوں پر بھی آپ کا رعب قائم ہو جائے۔ اور اگر آپ معاہدہ کرنے والی کسی قوم سے خیانت اور عہد شکنی کا خطرہ محسوس کریں کہ فلاں قوم سے آپ نے معاہدہ کیا لیکن آپ کو یہ خوف ہے، یہ خطرہ ہے کہ وہ عہد شکنی کرے گی، معاہدہ توڑ دے گی، ان سے ایسی علامتیں دیکھنے میں آئیں جو ان کے عہد شکن ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہوں، یعنی تمہیں علم ہو جائے کہ معاہدہ کرنے والی قوم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو آپ بھی معاہدے کو برابر عدل و انصاف کے طریقے سے ان پر پھینک دیں، اور جس طرح اب انہوں نے عداوت کا قصد کر لیا ہے، دشمنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو تم بھی اسی طرح کا برا سلوک کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی ان سے یکدم جنگ شروع نہ کر دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہاری طرف سے خیانت کے زمرے میں آئے گا، بلکہ اس کے بجائے آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا تمہارا عہد ختم ہو گیا، ہم تم پر غلبہ حاصل کریں گے اور تم سے جنگ کریں گے، یا یہ معنی ہوگا کہ خوف میں اب ہم اور تم دونوں برابر ہیں، یا عہد توڑنے میں ہم اور تم یکساں ہیں۔ اگر پہلا معنی کیا جائے تو پھر یہ جملہ جو ہے وعدہ توڑنے کے بجائے نابض سے حال ہوگا،
اور اگر دوسرے معنی کیے جائیں تو پھر نابض یعنی وعدہ توڑنے والا اور جن سے وعدہ توڑا گیا دونوں سے حال واقع ہوگا۔ حضرات مفسرین اکرام نے ایسا ہی لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات مبارکہ چند مسائل پر مشتمل ہیں، ان کے اندر چند مسائل بیان کیے گئے، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کافر قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہو، جب وہ معاہدہ توڑ دیتی ہے تو اس کا حکم اب ذمی کی بجائے حربی کا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کو کثرت سے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اسی سے ہمارے بعض مشائخ کرام نے اپنے بعض رسائل میں یہ تمسک، یہ استدلال کیا ہے کہ وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور سب کے سب یا بعض ان میں سے خراج ادا کرتے ہیں، جبکہ ان پر سلطان اسلام کی حکومت ہوتی ہے اور احکام کا ان پر تسلط ہوتا ہے، حکام کا ان پر تسلط ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ حکام کے ساتھ ادنا اور معمولی تفریقے کی وجہ سے اہل حرب کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کو برباد کرتے، شہروں کو اجاڑتے اور مویشیوں کو ہلاک کرتے اور اہل حرب کے ساتھ مل کر دیگر خرابیوں میں شریک ہوتے ہیں اور دارالحرب چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں متعارف ہے اور ہمارے اکثر علاقی جات میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے، اور ہمارے اطراف میں ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ قطعی، یقینی اور بلا شبہ اور بلا شک حربی ہیں، ان کے ساتھ جنگ نص قرآنی کے مطابق واجب ہے، جو فی کل مرتن کے الفاظ سے پکار کر کہہ رہی ہے۔ ان قریب اس بارے میں اور بھی آیتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البرات میں ان کا ذکر ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ غدر ممنوع ہے، بد عہدی، جس کی دلیل یہ ہے کہ قول باری تعالیٰ ہے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بحسب تفاسیر یہ ہے، تفسیر کے اعتبار سے، کہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو اور صاف صاف کہہ دو کہ ہم تم سے معاہدہ نہیں کرتے، بلکہ معاہدے کے بجائے اب ہم تمہیں پچھاڑیں گے اور تمہاری اچھی طرح پٹائی کریں گے۔ شرح الوقایہ میں بھی یہی مذکور ہے کہ النبذ، فانبذ النبذ اس کا مصدر ہے۔ النبذ کا معنی مصالحت اور معاہدے کو توڑنا، ایسا کہ اس کے بارے میں دوسرے فریق کو خبر دے دی جائے کہ ہم نے معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ معاہدہ توڑنے کی خبر دینا شرط ہے، جبکہ خیانت کا ان کی طرف سے خطرہ ہو۔ لہٰذا غدر یہ ہوا کہ فریق ثانی پر غلبہ حاصل کر لیا جائے اور انہیں جو خبر دی جائے وہ اس کے خلاف ہو، یعنی وہ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر برابر قائم ہیں، لڑیں گے نہیں، اس کے باوجود آپ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب معاہدہ توڑنے کی خبر دینا شرط، پھر جنگ کرنا ہے، اسی لیے معاہدہ توڑنے کی خبر نہ دینا اور جنگ کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جب یہ درست نہیں ہے تو جہاں انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہو اس کے بلبوتے پر جنگ کرنا کس طرح جائز ہوگا؟ یہی آخری طریقہ غدر کہلاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خیانت کے خوف کی وجہ سے معاہدے کو خیرآباد کہہ دینا واجب ہے، یعنی خیانت کا اگر خوف ہے فریق ثانی سے تو پھر معاہدے کو توڑ دینا یہ ضروری ہے، جیسا کہ آیت کریمہ سے یہ بالکل ظاہر ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ان سے، یعنی دشمنوں سے جن سے معاہدہ کیا گیا ہے، جب ان سے خیانت کا وجود دیکھنے میں نہ آئے، صرف خیانت کا خطرہ اور خوف محسوس ہو، اور اگر ان کی طرف سے خیانت کا عملی طور پر وجود ہو جائے، پھر اگر یہ ان میں سے بعض کی طرف سے ہے جن کے یہاں قوت و شوکت نہیں تو اسے نقض عہد نہیں کہا جائے گا، اور اگر یہ بعض صاحب شوکت ہیں، قوت والے ہیں، تو ان کے حق میں نقض عہد شمار ہوگا، ان کے علاوہ دوسرے اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور اگر ایسا ان کے حکمرانوں کی اجازت سے ہوا یا سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے تو پھر یہ نقض عہد اور خیانت ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ نقض عہد ان سے لازماً پایا جائے تو اپنی طرف سے نقض عہد کی اطلاع دینا یا خبر دینا یہ ضروری نہیں رہے گا، یعنی ان سے جنگ کی جائے گی، اور معاہدہ توڑے جانے کی پہلے خبر دینا کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ پہلے خبر دینا اس وقت ضروری ہوگا جب کہ
معاہدہ توڑنے کی علامتیں نظر آ جائیں۔ اگر انہوں نے خیانت میں ابتدا کی اور اگر خیانت کا خوف معدوم ہو، خیانت کا خوف نہ ہو اور خیانت کا وجود بھی معدوم ہو، اور ان سے اس سے قبل امام نے صلح کی تھی، پھر اگر صلح کا توڑا جانا زیادہ نفع مند ہو تو ان کو معاہدہ توڑے جانے کی خبر دی جائے گی اور ان سے لڑائی کی جائے گی، کیونکہ اس صورت میں مصلحت تبدیل ہو چکی ہے، جیسا کہ ہدایہ میں صاف صاف آیا ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ یہ 134 نمبر مسئلہ تھا جو یہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد 135 نمبر جو مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔